ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. شاہزیب جیلانی، زرار کھوڑو، وسعت اللہ خان کا سلام قبول کیجیے. ہمارے ملک میں فروری میں عام انتخابات ہوئے تھے، اس میں ووٹ چوری کے الزامات تھے، ٹریبیونلز بننے تھے، انہیں اس کی انویسٹیگیشن کرنی تھی. نہ ٹریبیونلز قائم ہوئے، نہ وہ متحرک ہوئے. 7 ماہ گزر گئے. اس پر ہم پروگرام میں آج نظر دوڑائیں گے. اور اس سے پہلے کہ میں ہمارے مین موضوع کی طرف آؤں، وسعت، زرار، مبارک ہو. IMF کا چاند نظر آ گیا جی. اور کوئی $7 ارب کے بیل آؤٹ پیکج کی منظوری ہو گئی ہے IMF کی طرف سے. تو گورنمنٹ کی سانس میں سانس آئی ہے. ہاں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب ملک جو ہے وہ اب اتنی مٹھائیاں بانٹیں گے کہ آپ کو ایک اور ٹرانچ کی ضرورت ہوگی صرف مٹھائیاں خریدنے کی. جی. تو مجھے یاد آ رہا ہے 90s کی دہائی میں میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، ایک نعرہ لگا تھا قرض اتارو ملک سنوارو. اب ہمارا نعرہ ہونا چاہیے قرض چڑھاؤ ملک چلاؤ. یہ ہے نعرہ، یہی نعرہ ہے، ڈی فیکٹو نعرہ یہی ہے. اچھا، شریف برادران کا ایک اور پیٹ نعرہ بھی ہے. جب بھی آتے ہیں یہ کہتے ہیں اس دفعہ ہم کشکول توڑ دیں گے. وہ اتنی دفعہ ٹوٹا ہے کہ اب اسے جوڑنے کے لیے جو ہے سمت بانڈ بھی نہیں مل رہا. وسعت اب وہ ڈیجیٹل کشکول ہے، ٹھیک ہے، وہ ٹوٹ سکتا ہی نہیں ہے. ویسے میں نے دیکھا ہے دوسرے جو ملک ہوتے ہیں کبھی کبھی بندہ دیکھ ہی لیتا ہے، تو کوئی کہہ رہا ہوتا ہے یار اب تو ہماری سافٹ ویئر کی ایکسپورٹس 20 بلین پہ چلی گئی ہیں، پارٹی کرو. ہمارا ہوتا ہے یار قرضہ مل گیا ہے، پارٹی کرو. لیکن بہرحال اچھا وسعت صاحب، آپ کی نظر سے شاید یہ خبر گزری ہو، FBR نے کہا ہے کہ نان فائلر کی کیٹیگری ختم کی جا رہی ہے. کل ہم اس پہ بات بھی کر رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا. اب یہ دا نیوز کی خبر ہے. آئی ڈونٹ نو، مطلب اس میں کہہ رہے ہیں کہ ہم اتنی پابندیاں لگائیں گے، نہ اگر آپ نان فائلر ہو نہ گاڑی خرید سکو گے، نہ انٹرنیشنل ٹکٹ، نہ کرنٹ اکاؤنٹ کھول سکو گے، وغیرہ وغیرہ. اور لوگ آپ کو نفرت کی نگاہ سے دیکھیں گے یوں. ہاں، ہونا بھی آپ روڈ پہ جا رہے ہیں. آپ کے خیال میں یہ ہوگا؟ IMF کی ایک شک ہے یہ ہوگا کہ آپ شادی بھی نہیں کر سکتے. شادی بھی نہیں نہ کریں. نہیں، میں بتا رہا ہوں. اچھا چلیں، یہ اندر کی خبر ہے. چلیں اکانومی پہ ہم دیکھیں گے، کوشش کریں گے کل بات کریں. آج ہم جس موضوع سے پروگرام شروع کرنا چاہ رہے ہیں وہ پچھلے ایک ہفتے سے اس پر کافی بات ہوئی ہے. آپ کو یاد ہوگا پچھلے ہفتے سندھ کے شہر عمر کوٹ میں عید میلاد النبی کے موقع پر ایک ہجوم متحرک ہوا، جلاؤ گھیراؤ کا منظر بنا، قتل کے نعرے بلند ہوئے، ٹائر جلائے گئے. پولیس جب وہاں پہ آئی کچھ لوگوں کو روکنے کے لیے تو ایک پولیس موبائل کے اوپر بھی حملہ ہوا، توڑ پھوڑ ہوئی اور پھر اسے نظر آتش کر دیا گیا. الزام تھا سوشل میڈیا پر ایک توہین مذہب کی پوسٹ کا، جس کا نشانہ مقامی سرکاری ڈاکٹر شاہ نواز کمبھار تھے. بعد میں مذہبی جذبے سے سرشار میرپور خاص پولیس نے انہیں ایک مبینہ جعلی پولیس مقابلے میں قتل کرنے کا دعویٰ کیا. اس وقت وہاں کے جو مناظر تھے عمر کوٹ کے، اس میں ڈر تھا، خوف تھا. اکثریت جو ہے وہ سہمی ہوئی تھی. ان دنوں میں ہماری جس سے بھی بات ہو رہی تھی وہ بات کرنے سے گھبرا رہے تھے. معاملہ ہی کچھ ایسا تھا. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ جیسے جیسے ظلم، زیادتی، فتنے فساد کی حقیقت عیاں ہوتی گئی تو عام لوگوں میں، کچھ حکام میں، سول سوسائٹی نے انہوں نے ہمت پکڑی اور وہ غلط کو غلط کہنے کے لیے گھروں سے نکل پڑے. اس ہفتے ہم نے دیکھا ہے کل پرسوں کہ عمر کوٹ کے اسی اللہ والا چوک پر جہاں پہ فتنہ فساد ہو رہا تھا، وہاں پہ اب انتہا پسندی کے خلاف نعرے بلند ہوئے. آج بھی وہاں پہ ہزاروں لوگوں نے ایک اجتماع کیا اور یہی نعرے لگائے. شہید شہنواز یہ قاتلن کے شہید شہنواز یہ قاتلن کے یہ جو ماحول وہاں کا بالکل اب بدلا سا ہے، اس کی شاید ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ایک FIR رجسٹر ہوئی ہے عمر کوٹ میں، جو کہ وہاں کے مقامی لائر ابراہیم کمبھر نے کی ہے. وہ ریلیٹڈ تھے ڈاکٹر شاہ نواز سے، مقتول سے. اور اس FIR میں کہا گیا ہے کہ یہاں پر دہشت گردی کا ایک پورا منظر بنایا گیا، ایک لاش کی بے حرمتی کی گئی. ڈاکٹر شاہ نواز کو جب دفنایا جا رہا تھا تو فیملی کو الاؤ نہیں کیا گیا، ان کی لاش کو نظر آتش کیا گیا، جنازے میں مداخلت کی گئی، جلاؤ گھراؤ تشدد پہ لوگوں کو اکسایا گیا. اس FIR میں کوئی 19 لوگ ہیں جو نامنیٹڈ ہیں، 15 افراد نامعلوم ہیں.
آج کی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ میرپور خاص کی اینٹی ٹیرر کورٹ میں 9 لوگ پکڑ کر پیش کیے گئے اور پولیس نے انہیں 7 دن کے ریمانڈ پر بھیجا ہے. تو جب عدالت پولیس اپنا کام کرے گی تو پھر لوگوں میں ذرا سا ہمت بھی آتی ہے. اور ہم نے آج یہ دیکھا کہ وہاں پہ جو اجتماع ہوا اس میں جو تقاریر ہوئیں اس میں ایک سماجی کارکن ہیں سندھو نواز, انہوں نے کیا کہا ان کی بات سن لیتے ہیں. ظلم کیا ہوا ایک معصوم انسان جو قتل کیا ہوا عمر کوٹ جہکا ایک نوجوان جہکا ایک فرد جی تھوڑا دیا اور تھوڑا دیا ہے کہا انہیں خوف کے ٹوڑو لیکن کے خبر کونے کہ ہندو کے مسلمان کے سکھ کے پیسیار آپ خبر کونے یہ عمر کوٹا یا عمر کوٹ کی خوبصورتی ہے تجرے عید تھیندیا تاسے ہندو بھائی مسلمانوں کی مبارک دینان اجلے ہولی تھیندیا تاسے مسلمان ہولی منائیں یا مجھے بیٹی یا مجھے سکھ زندگی کا شناخت ہے رواداری امن پیار یا مجھے دھرتیا انہیں شناخت میں قائم کر یہ لائے جیسا کہ پہلی سرن جا نظرانہ دینا پیا تبیدہ سی چوتا ہی ایسا جو وطن نہ ہے کراچی کا کشمور تائی اسائنہ جے انچین جا بھارس آئے. تو اب زرار جیسے ہم آج بات بھی کر رہے تھے کہ ہم نے کئی واقعات دیکھے ہیں, یہ میں نے پہلی بار دیکھا ہے کہ پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ سول سوسائٹی اس طرح دہائیوں سے اس ایشو کو دیکھا جا رہا ہے, اس ایشو کو ذاتی طور پر کور بھی کیا جا رہا ہے. آپ تو سلمان تحصیل لے لو, آپ مشال خان لے لو, آپ جتنے آپ کے نام, میں نے کبھی اس طرح کا ریاکشن نہیں دیکھا جو آج ہم عمر کوٹ کی عوام سے دیکھ رہے ہیں. اور میں فخر کے ساتھ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک صدیوں پرانی روایت ہے سندھ کی. پچھلے کئی دہائیوں میں مجھے پتہ ہے کہ ایک بہت تبدیلی آئی ہے, لیکن ایک روایت. اور آپ نے جو کہا نا کہ پولیس اور عدالت حرکت میں آئے تو عوام, یار میرا خیال ہے عوام پہلے سے ہی تیار تھی. عوام آپ پہلے دن تو جیسے کل بھی وسعت کہہ رہے تھے نا, اس وقت تو سانپ سونگا ہوا تھا نا, صدقے میں تھے, سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کیا. اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ ایک رد عمل شروع ہوا ہے. شاید اس سے پولیس اور عدالت کو بھی پر بھی پریشر پڑا کہ یار آپ کو کچھ کرنا ہے بھائی. بالکل ایسا ہوتا ہے. تو تھوڑا سا اس کو ہم سماجی تناظر میں سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ سندھ میں اس طرح کا جو رد عمل ہے سول سوسائٹی کا, یہ کیسے ممکن ہوا ہے. آج ہم نے بات کی میر حسن آریسر سے. وہ ترقی پسند ادب سے وابستہ ادیب ہیں, سماجی رہنما ہیں, کئی کتابوں کے مصنف ہیں. میرا پہلا سوال ان سے یہ تھا کہ پچھلے ہفتے وہاں پہ اتنا ڈر خوف, اور آج ہم نے دیکھا کہ ہمت حوصلے کے ساتھ عام لوگ باہر نکلے, ہندو بھی تھے, مسلم بھی تھے. یہ تبدیلی کیسے ممکن ہوئی؟ ڈر خوف نکلا ہے یقیناً, اور 4-5 دن بہت ہوتے ہیں ڈر کو ختم ہونے میں. تو پہلے جو خوف تھا اس کے ریزن تھے, سبب تھے, اور لوگ اپنے آپ کو ایک تو آئسولیٹ فیل کرتے تھے, بہت ہی اکیلا کا سا ماحول تھا. اور ان کے جو ورثاء تھے مقتول کے, وہ بھی بڑے سامے ہوئے تھے. ان کے وہاں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ عذر خواہی لینے کے لیے, فاتح خوانی کے لیے کوئی بار آ کے بیٹھے بھی بیٹھک پہ. تو ایسا خوفناک ماحول تھا. لیکن جب لوگ دھیرے دھیرے آتے گئے اور ان میں حوصلہ بڑھتا گیا, دوسری طرف جتنے بھی سوسائٹی کے لوگ تھے جو کہ اہل دل تھے, جو پڑھے لکھے تھے, اور جن کو انسانیت کا ذرا بھی احساس تھا, انہوں نے خود ریئلائز کیا کہ ہم نے خاموشی اختیار کر کے جرم میں حصے داری کی ہے. وہ جیسے جیسے ایک سے ختم ہوئی, دوسرے سے ختم ہوئی, اور دھیرے دھیرے لوگ جیسے ان کے ورثاء کو ملے اور وہاں پہ گئے, ان سے فاتح خوانی لینے کو عرض کیا اور انہوں نے بیٹھنا شروع کیا, آپس میں ایک انٹریکشن ہوا, تو اس کے بعد فطری طور پہ خوف کو ختم ہونا تھا. تو یہی بات جو ابھی آپ کر رہے تھے کہ دیکھیں ایک پورا حکمران طبقہ ہے, پولیس, افسران, بیوروکریسی, میں ان کو صحافیوں کو بھی اس میں ڈالتا ہوں کہ وہ بھی اس سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں. اور پھر دوسری سائڈ پہ یہ نسبتاً کمزور طبقہ ہے سول سوسائٹی کا, ترقی پسند لوگ جو امن شانتی کی بات کرتے ہیں. تو میرا دوسرا سوال آریسر صاحب سے یہی تھا کہ یہ بتائیں کہ سول سوسائٹی نسبتاً کمزور رہی ہے, کیسے اس نے اپنے آپ کو
असर्ट किया इस बार? उन्होंने जो है एक शौरी तौर पे ऐसा अमल किया था जिसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। तो ये आपस में मिले हुए लोग होते हैं, जो हुक्मरान तबकात होते हैं और जो ब्यूरोक्रेसी होती है, खुसूसन पुलिस। सिंध पुलिस का किरदार पहले भी आप जानते हैं कि कोई काबिल तहसीन नहीं रहा है। माजी में भी जितने वाक़यात हुए हैं उनमें पुलिस का जो रोल है वो मुजरमाना है। साबित भी हुए हैं बहुत सारे केसेस। तो मैं समझता हूँ कि हुक्मरान तबकात, जिसको हम सिंध गवर्नमेंट का ले या जो भी, तो वो इनकी गठजोड़ के बगैर तो दोनों अधूरे हैं। उसकी तकाजा है कि वो साथ मिलके जो काम करते हैं वो मिलके करते हैं। और ये भी वाकया ऐसा हुआ था, वो जाहिर है एक रूलिंग क्लास है, इलियट क्लास है, उसकी कोई पार्टी नहीं होती पॉलिटिकली, वो सारे मिले होते हैं आपस में, वो सारे रिश्तेदार होते हैं और उनका ताल्लुक जो ब्यूरोक्रेसी के साथ और खुसूसन पुलिस डिपार्टमेंट के साथ होता है वो बड़ा ही यानी कि तशवीशनाक होता है। तो वो इस केस में भी रहा। जी रिसर साहब, अब जैसे अब अभी बात कर रहे थे कि ये इस तरह के वाक़यात हमने चारों सूबों में देखे हैं, ठीक है। गिलगित बल्तिस्तान में कम ही जिक्र सुना है मैंने ऐसा कुछ। हाल में ही क्वेटा में इस तरह का एक केस हुआ, मशाल खान केपी में, सलमान तासीर और इस तरह के दर्जनों केसेस पंजाब में। हमने सिर्फ और सिर्फ सिंध में देखा है कि अवाम की तरफ से इस तरह का रद्द अमल सामने आया है। तो सिंध में क्या ख़ास बात है मीर साहब? सिंध का एक तो जो हिस्टोरिकल उसका बैकग्राउंड है, तारीखी तौर पे उनका जो बैकग्राउंड है वो तसव्वुफ के साथ जुड़ा हुआ है। शाह लतीफ, सच्चल शाह, शहीद इनायत और बहुत सारे सूफिया कराम। तो उन 36 से जो यहाँ पे तरक्की पसंद तरीके चली है, हारी है, उसके बाद MRD तरीक चली और इस तरीके से बाकी जो मोमेंट्स चली, प्रोग्रेस मोमेंट्स जिन्हें हम कहते हैं, तरक्की पसंद और रोशन ख्याल तहरीकें जो चली, उन्होंने एक पूरे नस्ल की आबियारी भी उसमें से उठ खड़ी होती है। इंसान जो थे, दानश्वर थे, अदीब थे, पॉलिटिशियंस थे, वो उनकी जो जड़ें हैं, जो रूट्स हैं, वो तरक्की पसंद सियासी और अदबी तहरीक में जुड़ी हुई है। तो उनकी तरबियत का ही ये नतीजा है। और सिंध भी कहा जाती है खैरमंद होती है, तो मैं समझता हूँ कि सिंध यकसर तौर पे मुख्तलिफ है पाकिस्तान के बाकी इलाकों से। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रिसर साहब। यार अब दो गिले हैं यहाँ पर। हाँ, एक तो है कि पीपल्स पार्टी के, रूलिंग पार्टी के MNA वहाँ पर गए थे और वहाँ पर भी पपिया जपियाँ हो रही है, हार पुलिस वालों को हार, पुलिस वालों को हार आपने बहुत जबरदस्त मैंने कोई अब तक अगर आपने सुना है तो प्लीज़ मुझे बता दें, मेरे इल्म में इजाफा करें। मैंने हुक्मरान जमात से कोई मैंने बयान नहीं देखा। हुक्मरान PPP क्या, मैंने तो शायद पाकिस्तान के किसी भी सियासी रहनुमा जो वैसे तो 24 घंटे बोल रहे होते हैं, 24 घंटे टीवी पर एक दूसरे को लितार रहे होते हैं, मैंने एक बयान नहीं सुना। और जहाँ तक कहते हैं इसको, जो भी कहते हैं आप इसे, हाँ। और तीसरी बात, ऑन एयर की हमने बात की तो यार किसी ने बॉदर ही नहीं किया कि इस इशू को कवर किया करें। हाँ, कोई छोटी बात है क्या इससे ज्यादा अहम है आज कहना कि जी वजीर आजम ने आज इस हाथ से अपना सर खुजाला या इस हाथ से अपना सर खुजाला, क्योंकि हमारी कवरेज यही हो, UN में तकरीर ज्यादा अहम है, बस ये वो ज्यादा अहम है, क्या बातें हैं उसमें। यार मुझे याद है, और ये मतलब अब ये बातें कहनी नहीं चाहिए लेकिन मजबूर है, जब मशाल खान को कत्ल किया गया था ना, वसत को ये बात याद होगी, ठीक है। मैं था, वसत थे, मुबशर थे, हमने दिन में ये स्टोरी देखी और हम वेट कर रहे थे कि यार कोई तो इसको कवर करेगा। मेरा ख्याल है कि सिर्फ एक शो पर, मेरा ख्याल है कि शाहजेब खानजादा के शो पर इस पर छोटी सी बात हुई थी, हमने इसमें फिर उसके बाद पूरा प्रोग्राम किया, फिर लोग आए करने के लिए। अगेन दिस इज़ नॉट, ये अपने आप को कोई पैट ऑन द बैक नहीं है, लेकिन ये हैं हमारे असल इश्यूज़। मैं मानता हूँ सियासत अहम है, मैं मानता हूँ कि जो हो रहा है इस मुल्क में उस पर भी बात करनी चाहिए, लेकिन क्या हर दिन आपने यही बात करनी है कि क्या PTI और एस्टैब्लिशमेंट के बीच में मज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं हो रहे? सबको पता है नहीं हो रहे, लेकिन आपने अपना टाइम ज़ाया करना है। क्यों? क्योंकि आपके लिए आसान है, आपने 3 लोगों को बिठाना है, उनको आपने लड़ाना, आपके 40-45 मिनट ख़त्म। ना कोई आपने इंफॉर्मेशन दी, ना आपने लोगों में कोई आगाही फैलाने की कोशिश की,
اور جو اصل ایشوز ہیں جو اس وقت ایک اتنی بڑی مہم چل رہی ہے صوبہ سندھ میں اس کا آپ نے ذکر ہی نہیں کرنا. یا تو خوف ہے یا تو پرواہ نہیں. میڈیا کی کوتاہیاں ہیں, میڈیا بھی اسی سماج کا حصہ ہے, تو ہم بھی اپنی کوتاہیاں مانتے ہیں. جی وسط صاحب بتائیں اس سے پہلے کہ ہم بریک پہ جائیں. ہاں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ریزسٹنس عام آدمی کی, خیبر پختونخوا میں جیسے زرار نے کہا مشال خان کے وقت دیکھنے میں آئی تھی ایک محدود پیمانے پہ, جب لوگوں کا ایک خوف ٹوٹا تھا اور وہ گاؤں آئے, تعزیت کی, نماز جنازہ ہوئی اور اس کے بعد لوگ لے کے بھی چلے اس چیز کو. اچھا سندھ میں یہ کام جو ہے یہ ایکسپیکٹڈ اس لیے ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال حیدرآباد سٹی میں بھی اس طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا, کوئی توہین مذہب کا کوئی بلیم تھا, لوگ اکٹھے ہو گئے تھے, وہاں کے لوگ گھبرا گئے تھے, لیکن پولیس اور شہریوں نے جو محلے محلہ تھے وہ کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا جی یہاں نہیں ہو سکتا. میں یہ آپ کو ایک ریکارڈ کے لیے بتا دوں کہ سوشل میڈیا پہ جب یہ واقعہ آہستہ آہستہ آنا شروع ہوا تو ہمارے ایک دوست ہیں, سماجی کارکن ہیں مسعود لوہار, انہوں نے میں نے دیکھا کہ سب سے پہلے کہا کہ کوئی جائے نہ جائے میں اس کے گاؤں جا کے اس کی نماز جنازہ پڑھوں گا, اور اس کے بعد سے ایک مومنٹم جو ہے کریٹ ہونا شروع ہوا اور لوگ آگے آنے شروع ہوئے. اور اچھی بات یہ ہے کہ اب لوگ سیاسی جماعتیں, قوم پرست جماعتیں یا وفاقی جماعتیں ان کے پہ تکیہ نہیں کر رہے, لوگ خود لیڈ کر رہے ہیں. پہلے جماعتیں لیڈ کرتی تھیں لوگوں کو, اب لوگ جو ہیں وہ مجبور کر رہے ہیں کہ آپ کو آنا ہے تو آئیں ورنہ ہم اپنا فیصلہ کر چکے ہیں. اور مجھے جو سب سے اچھی بات لگتی ہے وہ یہ ہے کہ خواتین کو آپ دیکھیں, یہ جو فوٹیج آپ نے چلائے ہیں ان میں سندھ میں ایم آر ڈی کی جو موومنٹ چلی تھی 83 میں ضیاء کے خلاف, اس میں اگر عورت نہ ہوتی وہ موومنٹ اتنے دن نہیں چل سکتی تھی. اور آج بھی اگر کوئی میں کہوں کہ سندھ اور بلوچستان کی حد تک جو عورتیں ہیں اور نئی نسل کی جو عورتیں ہیں جس طرح لیڈ کر رہی ہیں روایتی سیاسی طاقتوں کو چھوڑ کے, مجھے تو بڑا روشن لگ رہا ہے کام. تو ایک ٹریجک واقعہ جس سے تھوڑا سا ہمیں نظر آتا ہے کہ عوام میں ایک ریزسٹنس بھی ہے اور ہمت بھی ملتی ہے. ایک بریک لیں گے, واپس آئیں گے تو کچھ بات سیاست کی, ووٹ چوری کی اور ٹریبیونلز کی. ویلکم بیک. 18 فروری کو اس ملک میں جو عام انتخابات ہوئے اس کے حوالے سے کنٹراورسیز اور بحث و مباحثہ ہے کہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جو فارم 47 اور 45 کا چکر چلا تھا اس کے بعد سے اس وقت کی نگراں حکومت اور الیکشن کمیشن نے یقین دہانی کرائی تھی کہ جتنی بھی درخواستیں ہیں یا جتنے بھی اعتراضات ہیں انہیں آئین اور قانون کے مطابق ہم الیکشن ٹریبونلز بنا رہے ہیں, اور چونکہ درخواستوں کی تعداد زیادہ ہے لہٰذا ہم زیادہ تعداد میں الیکشن ٹریبونلز بنائیں گے اور 6 مہینے کے اندر ان درخواستوں کو بحث و خوبی نپٹا دیا جائے گا. یہ جو 6 مہینے ہیں یہ 18 اگست کو یہ ڈیڈ لائن ختم ہو گئی, اور اس کے فوراً بعد جو انتخابی امور پہ نظر رکھنے والا ادارہ ہے فافن, اس نے ایک پروگریس رپورٹ جاری کی. اس کے مطابق 6 ماہ میں 377 شکایتوں میں سے صرف 7% نمٹائی گئی ہیں. سب سے زیادہ بلوچستان میں یعنی 17% شکایتیں نمٹائی گئیں, جبکہ سندھ میں 7%, کے پی میں 4%, اور سب سے بڑا صوبہ پنجاب جہاں سے سب سے زیادہ بے قاعدگیوں کی شکایتیں آئی ہیں وہاں اب تک 0.5% شکایتیں نمٹائی گئی ہیں. 6 مہینے کی ڈیڈ لائن ختم ہو چکی ہے. پنجاب میں فیصلہ ہوا تھا کہ چونکہ شکایتیں زیادہ ہیں اس لیے 8 الیکشن ٹریبونلز قائم کیے جائیں گے. اس میں سے صرف 2 فعال ہیں اور 6 جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کے درمیان اس سوال کے جواب کی نظر ہو گئے کہ ان جو ٹریبونلز ہیں ان کی سربراہی کون کرے گا, حاضر سروس جج کرے گا یا ریٹائرڈ جج کرے گا. چیف الیکشن کمشنر کا کہنا ہے کہ ریٹائرڈ جج کریں گے. لاہور ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس نے فیصلہ دیا کہ نہیں, اس میں حاضر سروس ججز ہوں گے. بہرحال یہ انہوں نے جب فیصلہ دیا تو الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں چلا گیا. سپریم کورٹ نے کہا کہ بھائی آپ آپس میں مل جل کے طے کر لیں, آپ دونوں آئینی ادارے ہیں. تو پھر اب یہ خبر آئی ہے کہ 18 ستمبر کو یعنی ابھی 2-3 دن پہلے
जो लाहौर हाई कोर्ट की नई चीफ जस्टिस हैं ऑनरेबल आलिया नीलम साहिबा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, उनके दरमियान मुलाकात हुई और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ये मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया गया कि रिटायर्ड जज ही जो हैं वो ट्रिब्यूनल्स में होंगे। ये ख़बर जो है सुप्रीम कोर्ट का जो 5 रुकनी बेंच इस सवाल की समाअत कर रहा था उसके सामने जब रखी गई तो पीटीआई के वकला का पैनल भौंचक्का रह गया, इसलिए कि उन्हें इस मुलाकात के बारे में कोई इल्म नहीं था। अलबत्ता जो सुप्रीम कोर्ट का पैनल था जो था उसने बेंच उसने कोई ना सवाल उठाया ना हैरत का इजहार किया, तो इसे मामला निपटना समझाइए। और इस फैसले पे ये जो समझौता हुआ है लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के दरमियान, इस पे सबसे ज़्यादा खुशी मुस्लिम लीग नून को है कि जी अब रिटायर्ड जज जो हैं वो ट्रिब्यूनल्स चलाएंगे। तो हो सकता है अब ये राह हमवार हो जाए, 8 ट्रिब्यूनल्स वहाँ काम करने लगें। इस छीछा लेदर से जुड़ी एक और ख़बर जो है वो जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी, 5 रोज़ पहले डॉन अखबार में शाया हुई थी, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसे बिल्कुल लिप कराई। ख़बर यह है कि 17 सितंबर को कराची के इलाके पिपरी में नामालूम अफराद ने इलेक्शन कमीशन के स्ट्रॉन्ग रूम के ताले तोड़ के मुतअद्दिद वोटों और इलेक्शन रिकॉर्ड से भरी हुई बोरियों को नुकसान पहुँचाया और फिर स्ट्रॉन्ग रूम के ताले तब्दील करके 9-2-11 हो गए। इस स्ट्रॉन्ग रूम की हिफाजत पे मामूर मुतल्लिका एसएचओ का कहना है कि उसने वारदात से आधा घंटा पहले इमारत के पहरे पे मामूर सिपाही इसलिए वापस बुला लिए थे क्योंकि ईद मिलादुन नबी के सिलसिले में जो हिफाजती इक़दामात हैं उनमें इजाफी नफरी की ज़रूरत थी, तो मैंने ये किया। अलबत्ता एसएचओ साहब ये जो गुफ्तगू है ये जो अपने फरमुदात हैं ये तहरीरी तौर पे देने को आमादा नहीं है। उस पे इलेक्शन कमीशन जो है उसने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि इस वारदात के बाद सूबाई इलेक्शन कमिश्नर शरीफुल्लाह, डायरेक्टर एडमिन अजहर हुसैन तनवारी और इलेक्शन ऑफिसर बराए कराची खुदा बख्श को फ़राइज़ से गफलत के इल्ज़ाम में 4 महीने के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। एक तहकीकाती कमेटी भी बनाई गई जिसे अपनी रिपोर्ट 3 दिन में पेश करनी थी। 3 दिन भी गुजर गए हैं, अल्लाह जाने ये रिपोर्ट बनी या नहीं बनी, और अगर बनी भी तो कभी मीडिया के सामने आएगी या नहीं, तो वल्लाह इल्म बिस्सवाब। इस तरह की ख़बरें जो हैं वो आ रही हैं, और अगर इसी रफ्तार से ये काम जारी रहा शिकायतें निपटाने का तो इंशाअल्लाह ये हुकूमत जो है अपने जो बाकी 4 साल हैं या 4.5 साल हैं वो पूरी करेगी और तब तक वो शिकायतें भी निमट जाएंगी। यार आपको याद है जब हम तीनों बैठे हुए थे ना इलेक्शन ट्रांसमिशन पर ना, वो जो 3-4 दिन हमें दलील और ख्वार किया है ना, हम सबको बुखार हो गया। उसके बाद 2-3 दिन सब बीमार रहे हैं, तो उस वक्त में ये बात हो रही थी, लोग कह रहे थे कि नहीं जी फिक्र ना करें, अगर कोई मसला है तो ट्राइब्यूनल में चले। हमने यही कहा था कि यार 2028 तक फैसला आएगा, उसके 2 दिन बाद दोबारा इलेक्शन हो जाएंगी। सबसे एस्टॉनिशिंग फिगर जो भी वसत साहब ने दिया कि पंजाब सबसे बड़ा सूबा 0.5%। तो जहाँ पे जो गढ़ था, जहाँ पे बैटल ग्राउंड था, जहाँ पे सबसे मेरे लिए तो सबसे मज़ेदार खबर है ये जो यहाँ पर जो ईसी के साथ हुआ है। हाँ। क्योंकि देखिए अक्सर इल्ज़ाम लगता है, मैं नहीं कह रहा, कुछ लोग कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन पे डाका डाला है, तो यहाँ पर तो इलेक्शन कमीशन पे डाका डाला जा रहा है। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, तो चलें इस पे वक्फा ही ले सकते हैं, इस बात पे, वक्फे की गोली ले लें। वेलकम बैक। पाकिस्तान में तकरीबन 30% अडल्ट्स को या तो शुगर है या तो उनको शुगर डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाएगी। यानी कि ये जो टेबल है हमारी, यहाँ पर हम 3 लोग बैठते हैं। इसका मतलब है कि हम तीनों में से एक को या तो शुगर है ऑन एवरेज या तो शुगर हो जाएगी। इसके साथ साथ यहाँ पर दिल के अमराज, कैंसर्स और अल्जाइमर्स की केसेस में भी हम देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से इन केसेस की रफ्तार बढ़ती जा रही है। और जाहिर है कि एक तो कॉज है लाइफस्टाइल, हम बैठे रहते हैं, हम ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते, हम जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल कहा जाता है। एक और वजह है जेनेटिक्स। अगर आपके ख़ानदान में कैंसर या डायबिटीज़ या इन चीज़ों की एक हिस्ट्री है तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं कि आपको भी
ہوگی. لیکن جو سب سے بڑی وجہ, ایک سب سے بڑی وجہ, میں یقیناً یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ صرف یہ ایک وجہ ہے, وہ ہے کہ ہمارے کھانے کی اشیاء میں ٹرانس فیٹ ایسڈز کی موجودگی. اس کا ٹرانسجینڈرزم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے, ایک فیٹ ہوتا ہے جو بناسپتی گھی جو ڈیپ فرائیڈ ہم کھانے کھاتے ہیں, جیسے جو بازار سے ہم پکوڑے خرید رہے ہوتے ہیں یا جو ہم گھر میں بھی بنا رہے ہوتے ہیں, آپ کے موسٹلی جو آئلز ہیں وہ ان میں سب ہیں. ان کو کہتے ہیں پارشلی ہائیڈروجنیٹڈ آئلز. تقریباً ہم جو بھی چیز کھاتے ہیں اس کے اندر کوئی نہ کوئی ٹرانس فیٹ ایسڈ ہے, اور پوری دنیا میں اس پر ظاہر ہے کہ روک تھام کرنے کی بڑی کوشش کی گئی ہے. 2020 میں مجھے یاد ہے ہم اس خطے میں جو ویسٹ ایشیا مڈل ایسٹ کے ریجن کو کہتے تھے, ہم دوسرے نمبر پہ تھے, ہمارے سے آگے مصر تھا. آج فخر کی بات تو نہیں ہے لیکن آج ہم نمبر 1 ہیں. مصر نے قابو کر لیا, ہم نے قابو نہیں کیا. تو ہمارے یہاں ڈسکشن ہی نہیں ہوتی, اس لیے ہم نے کہا کہ آج ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں. اور آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر اللہ رکھا صاحب. آپ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں انسٹیٹیوٹ آف فوڈ سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی, یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد. اور ہمارے ساتھ ہیں مختار احمد علی صاحب جو ڈیولپمنٹ سیکٹر کے ساتھ تعلق ہے آپ کا, سینٹر فار پیس اینڈ ڈیولپمنٹ انیشیٹیوز. اور یہ ایک گروپ ہیں جو ایک مہم جس کا نام ہے ٹرانسفارم پاکستان کا حصہ ہیں, جنہوں نے کافی لابینگ کی ہے پاکستان کی فوڈ اتھارٹیز کے ساتھ مل کر, سول سوسائٹی کے ساتھ مل کر, ہیلتھ پروفیشنلز کے ساتھ مل کر, کہ یار خدایا یہ ٹرانس فیٹی ایسڈز کو یا تو بین کریں یا تو کم از کم ان کو ریگولیٹ کریں یا ان کی مقدار کم کریں. تو تھینک یو بوتھ ویری مچ فار جوائننگ اس. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے آغاز کروں گا. میں نے ایک بریف انٹروڈکشن تو دے دیا ہے, لیکن اگر آپ تھوڑی سی میں تفصیل میں بتا سکیں کہ ٹرانس فیٹی ایسڈز کن ہمارے کون سے کھانوں میں پائے جاتے ہیں اور ان کے کیا نقصانات ہیں. جی تھینک یو ویری مچ زرار صاحب. آپ نے ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک پہ آج بات کی ہے. ٹرانس فیٹی ایسڈ, اگر ہم سب سے پہلے یہ بات کریں کہ جو ہم چکنائی لے رہے ہیں اس کی 3 آپ میجر کیٹیگریز کہہ سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ کہتے ہیں اچھی چکنائی, جس میں عام طور پہ آپ کہتے ہیں کہ اولیو آئل آ جاتا ہے, فلیکس سیڈ, السی کا تیل, سیسم, تلوں کا تیل, اس قسم کی چیزیں آ جاتی ہیں. اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں بیڈ فیٹس بیسیکلی, جس میں سیچوریٹڈ فیٹ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو ٹرانس فیٹ ہے ان کو ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں ایز اے اگلی فیٹ, یہ گندی فیٹس. ان کا سٹرکچر ایسے ہے سر کہ یہ ہماری آرٹریز میں جا کے جم جاتی ہیں, یا یہ ہمارے لیور میں جا کے ڈپازٹ ہو جاتی ہیں, یا ہمارا جو لوور ایبڈومن ہے وہاں پہ جا کے ڈپازٹ ہو جاتی ہیں. اور یہ اپنے ساتھ ایسوسیٹ کرتی ہیں بہت سارے ڈیزیزز, جیسے آپ نے آلریڈی بتایا کہ ڈائبٹیز, سی وی ڈیز دل کے امراض, اس کے بعد کینسرز, اس کے بعد الزائمر یا دماغ کے جو ہیں امراض, اس میں یہ کی رول پلے کرتی ہیں. اور آپ نے آلریڈی بہت تفصیل سے بتا دیا کہ پاکستان میں یہ مرض اس لیول تک پھیل چکے ہیں, ہمارے سرایت کر چکے ہیں کہ اگر ہم نے اس کے اوپر کوئی امیجیٹ انٹرونشن یا کوئی اسٹریٹجی یا پالیسی نہ بنائی تو ہم تقریباً پہلے 1/3 ایڈلٹس ڈائبیٹک ہیں, تو سون ہم میرا خیال ہر دوسرا بندہ ڈائبیٹک ہو جائے گا. اچھا, یہ کہاں پہ پائے جاتے ہیں؟ سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو یہ سب سے زیادہ مقدار میں عام طور پہ یہ مارجرین, جو ٹیبل مارجرین ہے یا جو ہم بیکری پروڈکٹس میں مارجرین یوز کرتے ہیں وہاں پہ سب سے زیادہ ہیں. تو اگر آپ کنزمپشن وائز کہ ہم جو چیزیں لے رہے ہیں بیکری آئٹم سے, ہمیں تقریباً جو ٹرانس فیٹ ہے وہ 40% ٹرانس فیٹ ہمیں بیکری آئٹم سے مل رہا ہے. اس کے بعد اگر آپ آ جائیں اینیمل پروڈکٹس جو ہیں, اس کے بعد اس میں سے 21% ہمیں ٹرانس فیٹ مل رہا ہے جو ہم لے رہے ہیں. اس کے بعد مارجرین ہے, فرائیڈ پوٹیٹوز ہیں, ان سے ہمیں کافی زیادہ مقدار میں, پراٹھاز ہم کھاتے ہیں, اس کے بعد ہمیں جو بریک فاسٹ سیریلز ہیں, چاکلیٹس ہیں, ان میں سے ہمیں ٹرانس فیٹ مل رہا ہے. اچھا, دنیا میں WHO کا ایک سارٹ آف گائیڈنگ پرنسپل ہے کہ آپ کی ٹوٹل توانائی کا 1% سے زیادہ ٹرانس فیٹ سے نہیں آنا چاہیے, اور پاکستان میں یہ 6% آپ کی کیلوریز یا انرجی کا 6% ٹرانس فیٹ سے ہم لے رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے یہ تمام امراض ہمارے ہاں بہت زیادہ سرایت کر چکے ہیں ہمارے معاشرے میں. ڈاکٹر صاحب آپ نے اور زرار نے بھی ڈائبٹیز کی بات کی, کولیسٹرول بھی تو اسی کا حصہ ہے نا؟ ہم نے سنا ہے یہ LDL اور HDL
गुड फैट्स, बैड फैट्स, वो भी इसी वजह से होता है? एग्जैक्टली सर, ये कोलेस्ट्रॉल का जो बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको हम एलडीएल कहते हैं उसकी मिकदार को बढ़ाते हैं और एचडीएल को कम करते हैं, जिसकी वजह से आप पाकिस्तान में देखें तकरीबन 33% जो लोग हैं वो दिल के अमराज से वफात पा रहे हैं। और दिल के अमराज और डायबिटीज ये दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर किसी को डायबिटीज है सर्टनली उसको दिल के अमराज भी होंगे। जी बिल्कुल। और डायबिटीज में जैसे दरार साहब ने बड़े तफसील से बताया कि वी आर नंबर 1। ये किसी दौर में हम कहते थे ये अमीरों की डिजीज है, अब हर घर में ये बीमारी है। अच्छा, इसकी कास्ट आप देखें कितनी बढ़ रही है। इसके साथ साथ मैं भी बताऊं कि जो नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ है ना पाकिस्तान में, वो पता है क्या है? दिल के अमराज। दिल के अमराज। और जहाँ तक डायबिटीज़ की इन्होंने बात की, सालाना हर डायबिटीज़ पेशेंट पर $1000 खर्चा जाता है, मतलब कि तकरीबन 2,80,000 रुपए। आपको अगर मैं बताऊँ कि 2021 में कुल डायबिटीज़ की मैनेजमेंट, मैं इलाज की बात नहीं कर रहा क्योंकि लाइलाज है ना, कंडीशन है, पता है कितना हमने खर्चा है 2021 में? $2.6 बिलियन, यानी कि आपकी पर कैपिटा आमदनी जो है ना, पर कैपिटा जीडीपी, उसका 60%। अच्छा, मैं एक सवाल ये करना चाह रहा हूँ मुख्तार साहब कि हमारे यहाँ बाहर मुल्कों में हमने देखा है कंज्यूमर ग्रुप्स होते हैं और वो रिक्वायर करते हैं कि जैसे आप चिप्स का पैकेट ले रहे हैं उस पर लिखा होना चाहिए कि सैचुरेटेड फैट कितना है, ट्रांस फैट कितना है। हमारे यहाँ ये रेगुलेशन है या नहीं है, इस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। मेरा ख्याल है हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, वापस थोड़ा ये अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। जी, तो हम बात कर रहे हैं ट्रांस फैट एसिड्स किस तरह से हमारी खुराक में शामिल होते हैं और मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बन रहे हैं। डॉक्टर अल्लाह रखा हमारे साथ हैं और मुख्तार अहमद साहब, इंडस्ट्री के साथ जब आप इंगेज करते हैं कि जी आप रेगुलेशन हो, गवर्नमेंट के साथ भी आप बात करते हैं, तो वहाँ से कोऑपरेशन है या वहाँ से रेजिस्टेंस है? अच्छा सर, इसमें रेगुलेशंस में अभी तक 6 प्रोग्रेस के ऊपर स्टैंडर्ड्स बन चुके हैं PSQCA में। और जो आपने बात की है और जिसमें बेकरी आइटम्स है, वनस्पति घी है, जो मेजर सोर्सेज हैं हमारे ट्रांस फैट के, उनके ऊपर रेगुलेशंस बन चुके हैं। लेकिन WHO की जो बेस्ट प्रैक्टिस पॉलिसी है कि आप प्रोडक्ट वाइज रेगुलेशन ना बनाएं, आप सॉर्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल रेगुलेशन बनाएं कि तमाम प्रोडक्ट्स जहां पे इंडस्ट्रियल फैट मौजूद है वहां पे ट्रांस फैटी एसिड्स की लिमिट जो है वो 2% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। टोटल फैट का 2% से ज़्यादा ट्रांस फैट नहीं होनी चाहिए। ये WHO की बेस्ट प्रैक्टिस पॉलिसी है और इंशाल्लाह हम इसकी तरफ मूव कर रहे हैं। और रेगुलेटरी बॉडीज़ जहाँ पे आप प्रोविंशियल लेवल की बात करें या PSQCA में, वहाँ पे बड़ी स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी। अच्छा, ठीक है, ये वो सारी जो। अच्छा, ये बताएं, इंडस्ट्री कोऑपरेट कर रही है जब आप उनको कहते हैं कि भाई ये ज़रा सा इसमें कम करो ट्रांस फैट वगैरह, तो वो आपकी बात सुन रहे हैं या पुश बैक आ रहा है? जी सर, इंडस्ट्री मतलब कुछ इंडस्ट्री तो इसमें बड़ी प्रोएक्टिवली रिएक्ट कर रही है। उन्हें पता है कि अल्टीमेटली दे हैव टू अबैंडन ट्रांस फैट। क्यों? कि पूरी दुनिया में अबैंडन हो गई है, उन्होंने बिजनेस करना है पूरी दुनिया में और फिर सर्टनली वो इनोवेट भी करना चाहेंगे। क्यों? कि ट्रांस फैट फ्री जो है इट्स सेल्फ इज अ मार्केटेबल कमोडिटी। आप इसको सेल कर सकते हैं, आप लेबल के ऊपर लगा के ट्रांस फैट फ्री आप सेल करते हैं। आप देखे होंगे, आपने बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट भी, आप बहुत सारे वनस्पति की VTF फ्री की एडवर्टाइजमेंट आ रही है। मीन ट्रांस फैट फ्री इटसेल्फ इज अ सेलेबल कमोडिटी। तो इंडस्ट्री को थोड़ी सी ऑब्स्टेकल्स होंगी, हर्डल्स होंगी, लेकिन हम जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं और हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, वी ऑल शुड कोऑपरेट and sort of educate industry about the replacement. और इसमें ये भी है ना डॉक्टर साहब कि वही इंडस्ट्री जब एक चिप्स का पैकेट एक्सपोर्ट करती है तो उसमें तो उनको ट्रांस फैट पर काबू रखना होता है, लेकिन जब आप लोकली माल बेचते हो तो उसमें आप भर दो ट्रांस फैट्स। मुख्तार साहब हमारे साथ हैं। इस वक्त रेगुलेशन की क्या पोजीशन है और अगला मरहला क्या है ट्रांस फैट्स को कंट्रोल करने के लिए? जी, इस वक्त जो है पाकिस्तान में पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी ने कुछ प्रोडक्ट्स के लिए स्टैंडर्ड बना दिया है कि उन प्रोडक्ट्स में 2% पर 100 ग्राम से ज़्यादा ITFA नहीं होना चाहिए। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी की अप्रोच ये है कि वो प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट जा रहे हैं। तो कुछ प्रोडक्ट्स के उन्होंने बना दिए हैं, लेकिन
ہمارا ان سے ایک طرح سے ریکویسٹ یہ رہی ہے ہماری کہ آپ پروڈکٹ بائی پروڈکٹ نہ جائیں، بلکہ آپ ایک ریگولیشن بنائیں جو تمام فوڈ آئٹمس کو کور کرے کہ جس فوڈ آئٹم میں بھی آئلز یوز ہوتے ہیں اس میں 100 گرام کے 2% سے زیادہ ITFA نہیں ہوگا۔ تو ہمارا ان سے مطالبہ یہ ہے، جس پہ ابھی تک عمل درآمد نہیں ہو سکا، ہم ان کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی سٹینڈرڈ بنے وہ مینڈیٹری ہونا چاہیے، وہ انفورسیبل ہونا چاہیے، وہ والنٹری سٹینڈرڈ نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل ہمارے ہاں اس وقت اور دنیا میں جو بیسٹ پریکٹس پالیسی ہے اس میں ایک تو یہی ہے کہ تمام پروڈکٹ جو ہیں ان کے لیے، تمام ہر طرح کی پروڈکٹ کے لیے جس میں بھی فیٹس یوز ہوتے ہیں کہ اس میں 2% سے یہ کم ہونا چاہیے، اور نمبر 2 کہ PHO بین۔ تو یہ آئیڈیلی تو یہ دونوں کا مکس ہونا چاہیے کہ آپ PHO بین بھی کریں اور یہ سٹینڈرڈ بھی بنائیں، لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی کر لیا جائے، آپ بیسٹ پریکٹس پالیسی۔ میرا خیال ہے مختار صاحب ابھی بات کر رہا ہوں، اس وقت میٹنگز بھی تو ہونے والی ہیں نا، کوئی ابھی نیکسٹ حال میں ہی نیکسٹ میٹنگ ہونے والی ہے جس پہ اس پہ فیصلہ ہوگا؟ جی ہمیں پتہ چلا ہے جی کہ ایک میٹنگ سکیجولڈ ہے، وہ جلدی ہونے والی ہے اور اس میں شاید اس پہ فیصلہ ہونا ہے۔ تو اگر وہاں پہ یہ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ ہم اس روٹ کو فالو کریں گے کہ ہم ایک ریگولیشن یا ایک سٹینڈرڈ بنائیں گے فار آل فوڈ آئٹمس، تو وہ ایک بڑا سٹیپ فارورڈ ہوگا۔ اگر وہ ہو گیا تو اس کے نتیجے میں ہم ان ممالک کی کیٹیگریز میں شامل ہو جائیں گے جو بیسٹ پریکٹس پالیسی میں آلریڈی فال کرتے ہیں۔ اور 2023 کے آخر تک 53 کنٹریز ہیں دنیا میں جو وہی کر چکے تھے۔ ہمارے مطلب کوئی انہونی کام نہیں ہے۔ اگر مصر جیسے ممالک کر سکتے ہیں، بھارت میں ہو سکتا ہے، بنگلہ دیش میں ہو سکتا ہے، سری لنکا میں ہو سکتا ہے، ہمارے یہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہم بھی تو ویسے ہی ہیں مور اور لیس۔ بالکل ہو سکتا ہے جی، بالکل ہو سکتا ہے اگر ہیلتھ کو ہم پرائیورٹی بنائیں اور اگر ہماری اتھارٹیز تھوڑا سا انوویٹیولی سوچیں، یا اگر کوئی لیگل امپیڈیمنٹس ہیں تو ان کو دور کریں، چونکہ یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہوتی ہیں۔ ہمارے یہاں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ پولیٹیکل ول چاہیے۔ ہر ایک چیز پر اینڈ میں ہم یہاں پر ہی آتے ہیں کہ پولیٹیکل ول چاہیے۔ اچھا یہ جو ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ ڈائبٹیز کو نا ایک وقت پہ سمجھتا تھا کہ یہ تو امیروں کا مسئلہ ہے، غریبوں کو کیسے ہوتا ہے۔ ٹرانس فیٹی ایسڈز جو ہیں وہ زیادہ تر لوور سوشو اکنامک کلاسز کو ٹارگیٹ کرتے ہیں کیونکہ بازار میں سے زیادہ کھانا وہیں چل رہا ہوتا ہے۔ لیکن میں تھوڑا سا خوف زدہ ہوا ہوں ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو ابھی ذکر کیا نا، آپ نے کہا بیکری گڈز جس کے اندر آپ چپس اور وہ بسکٹ جو ہوتے ہیں وہ تو میں روزانہ کھاتا ہوں، میرا ناشتہ بھی پراٹھے کا ہی ہوتا ہے، تو یہ تو مطلب بڑا مشکل ہے نا ابھی موجودہ صورتحال میں کہ آپ ٹرانس فیٹ ایسڈز کو اوائڈ کریں۔ اب سب کی بس کی بات تو نہیں ہے نا کہ ہر ایک چیز اولیو آئل میں پکائی جائے، وہ بھی تو مہنگی ہوتی ہے، بہت مہنگا ہے، بہت مہنگا اولیو آئل۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی اچھا سر، جو آپ نے بات کی ہے نا، سب سے زیادہ ہمارے پاکستان کی ایک اسٹڈی ہے جس میں مارجرینز جو ہیں ان میں 35% تک ٹرانس فیٹ ہے۔ اس کے بعد ویجیٹیبل گھی جو ہم وناسپتی گھی گھروں میں یوز کرتے ہیں اس میں 33% تک کچھ برانڈز میں ٹرانس فیٹ ہے۔ اس طرح سے شارٹننگز جو ہیں جو بیکری میں بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہیں وہاں پہ اباؤٹ 29% تک ٹرانس فیٹ ہے۔ اچھا یہ مطلب آپ آلٹرنیٹیوز پوچھ رہے ہیں، آئیڈیلی بیسٹ تو وہی ہے جو قدرت نے ہمارے لیے بنایا ہے، جس حال میں بنایا ہے وہی ہمارے لیے بیسٹ ہے۔ جیسے جیسے آپ ریفائنمنٹ، پروسیسنگ اس کی طرف جاتے جائیں گے آپ کے لیے پرابلمس، کیوں کہ آپ اس میں ہارمفل انگریڈینٹس ایڈ کر رہے ہیں، صرف ٹرانس فیٹ نہیں، اس میں شوگر بھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک بہت ہی پریکٹیکل سی بات، صبح ناشتے میں جیسے مجھے عادت ہے ٹوسٹ پہ کچھ لگا کے کھانے کی، تو اب میں مارجرین تو بند ہو گیا، ٹھیک ہے نا، اس طرف تو میں جاؤں گا ہی نہیں، لیکن چیز ٹھیک ہے، بٹر ٹھیک ہے؟ جی سر، جو نیچرل ہیں نیچرل پروڈکٹس دے آر گڈ، کیوں کہ ان میں ٹرانس فیٹ تھوڑا بہت ہوتا ہے، بٹ دیر از نو اسٹڈی جو یہ کہے کہ نیچرلی پروڈیوسڈ ٹرانس فیٹ ہماری ہیلتھ کے لیے ہارمفل ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ماڈریٹ اماؤنٹ میں دے آر آل گڈ۔ دوسرا میں یہ کہ اب گھی بھی بند کریں گے، ٹھیک ہے نا، ہم یہ جو بازار کا گھی آتا ہے اس کی جگہ میں نے اولیو آئل میں نے آرڈر کیا، پاکستان میں ہمارے یہاں بلوچستان میں نہیں، ادھر خیبر پختونخوا میں اگا بھی رہے ہیں، بنا بھی رہے ہیں، لیکن اتنا مہنگا ہے، وہ لائک 3 times the cost ہے، تو اب اس کا کیا حل ہے؟ مطلب ہر کوئی تو افورڈ نہیں کر سکتا نا اولیو آئل، کیا کریں؟ نہیں سر، آپ کینولا آئل ہے جو ہم کینولا آئل اس میں ایز سچ نہیں ہے، اب اصل مسئلہ آتا ہے وناسپتی گھی جو سب سے میجر کنٹریبیوٹر ہے۔ کینولا آئل از اے ہیلدی آئل اینڈ اٹس لوکلی اویلیبل آلسو، تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ اور اوور آل ہماری جو فیٹ کا انٹیک ہے نا یہ بہت زیادہ ہے، ہمیں اس کو کم کرنا ہے، یہ بڑا ضروری ہے کہ ہماری جو فیٹ کا انٹیک، جو ہمارے تری والا کلچر ہے نا، ہر چیز تیر رہی ہوتی ہے، تری تیر رہی ہوتی ہے، اس کو اگر کسی طریقے سے کریں
نہیں بالکل. جب میں پچھلی دفعہ برنز روڈ گیا تھا تو وہاں پر اتنے تیل میں وہ کھانا پکا رہا تھا, مجھے لگ رہا کہ امریکہ یہاں پہ جمہوریت نہ لے آئے. یہ کبھی کبھار تو میرا خیال ہے آپ نہاری وغیرہ جا کے کھا سکتے ہیں نا, اور لیکن ساتھ میں ایکسرسائز بھی کریں. تو یہ ہے, ہاں یہ مطلب ایکسرسائز بھی نہیں کریں گے, کام مشکل ہے, چکنے کھانے کھائیں گے تو پھر تو یہ ہوگا. تو بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. اگر آپ کو کوئی اور مزید سوال ہے. نہیں تھینک یو ویری مچ. آپ یہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں. ہیلتھ از ویلتھ ہم کہتے ہیں یار, بات ہی نہیں ہوتی ہمارے. جو آپ نے بات کی نا, اچھا ہیلتھ از لٹرلی ویلتھ, یا کم از کم اگر آپ کی ہیلتھ نہیں ہے نا تو آپ کی ویلتھ بھی چلی جائے گی ساتھ ساتھ, کیونکہ ہم سب گواہ ہیں یار. اللہ معاف کرے کہ میں نے ایسے گھرانوں کو دیکھا ہے جس میں جو فرض کرو بریڈ ونر ہوتا ہے, یوزولی ہسبینڈ ہوتا ہے, ہمیشہ نہیں لیکن یوزولی ہسبینڈ ہوتا ہے, اس کو ہو گئی شوگر, ڈائبٹیز. اچھا ڈائبٹیز کے ساتھ پھر آپ کو پتا ہے ڈائبٹیز ایک پورا خاندان لاتی ہے بیماریوں کا اپنے ساتھ. اچھا وہ بندہ ڈاؤن ہو گیا, نہ اسے کام ہو رہا ہے اور الٹا اس کے اوپر خرچہ ہو رہا ہے. تو میں نے لٹرلی لوگوں کو دیکھا ہے کہ اپنی گاڑیاں اور گھر بیچ رہے ہوتے ہیں یار ایک بندے کے علاج کے پیچھے. آپ یہ مطلب کنسیڈر کریں 2.6 بلین یار. 2021 میں ہمیں ابھی IMF کی ٹرانچ کتنی مل رہی ہے, 1.1 بلین. تو وہ تو ہمیں ڈائبٹیز ہی کھا جائے گا. یہ لوگ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, ایڈوکیسی کا لیجسلیشن بنتی رہے گی, لیکن آپ خود جو کر سکتے ہیں اپنی صحت کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, وہ ہمیں کرنا چاہیے. ریکمنڈیشن ہے کنولا آئل کی, اور مارجرین اوائڈ کریں. یہ جو بیکری کے چپس ہیں وہ اس طرف بھی نہ جائیں. فی الحال اپنی صحت کا خیال رکھیں. جو چیز لیبارٹری سے گزر کے آئی ہے نا یار, اس کو اوائڈ کریں. چلیں آج کے پروگرام میں اتنے ہی. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, ہمیں یہی اجازت دیجیے. کل آپ سے ہوگی ملاقات. خدا حافظ, شب بخیر.